نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین حضرات، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کا تعلق کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ ہے۔ ان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے، وہ کسی چیز پر یا کسی شے پر وہ کوئی عقیدہ ضرور رکھتے ہیں، چاہے پھر وہ کسی طرح کا بھی ہو اور جس طرح کا عقیدہ بھی ہو، باطل ہو یا کہ حق ہو، لیکن عقیدہ ضرور ہے انسانوں کے درمیان میں، انسانوں کے اندر۔ دراصل عقیدہ کہتے ہیں باندھنے کو، گرہ دینے کو۔ عموماً جیسے کہتے ہیں کہ اپنے دل کو اسلام کے ڈور سے باندھنا۔ عقیدہ ایک حد ہے، ایک حدود ہے۔ جو انسان جس طرح کبھی عقیدہ رکھتا ہے پھر وہ کسی حد کے اندر ہوتا ہے، کسی حدود کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو یہ گناہ ہے، فلان کام کرنے سے جو ہے یہ بری چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ محدود ہو جاتا ہے۔ اگر عقیدہ نہ ہو تو پھر انسان محدود نہیں ہوتا، کسی چیز کے اندر بھی محدود نہیں ہوتا، پھر جو ہے وہ جس طرح کرنا چاہے، جیسا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہر ایک مذہب کا الگ عقائد ہیں، نظریات ہیں، فکر ہیں، اور انہی نظریات اور عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر انسان اپنا زندگی گزارتا ہے، پھر وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا ہندو ہو، یا بدھ مت ہو یا سکھ ہو یا زردشتی ہو، خوارج ہوں، روافظ ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ انسان کو محدود کر دیتا ہے، اسے ایک چار دیواری کے اندر بند کر دیتا ہے کہ پھر انسان جو ہے انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا زندگی گزارتا ہے، اور زندگی کے اندر وہی کام کرتا ہے جس کے بارے میں عقائد ان کے عقائد ہیں اور نظریات ہیں۔ مثال کے طور پر یہودی ہے، یہودیوں کا عقیدہ یہی ہے، ان کے نظر میں ان کی فکر یہی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے انسان حیوان ہیں، جانور ہیں، لیکن انسان اس وقت انسان ہوتا ہے، اس وقت اپنے حقیقت پر آتا ہے کہ جب وہ یہودی ہو۔ جب تک یہودی ہے صحیح ہے، یہودی نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے، اور پھر ظاہر بات ہے حیوان پر جس طرح ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدمزاجی، بد اخلاقی کیا جا سکتا ہے، اسی طرح انسان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسا جانوروں سے منفعت اٹھانا جائز ہے، کر سکتے ہیں، اسی طرح انسان سے بھی منفعت اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے، اور بھی بہت سارے ان کے نظریات ہیں۔ جیسا کہ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ خدا تین ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیوی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے ان کے نظریات اور عقائد ہیں۔ جیسا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے، اور اس کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کی گناہ ہے جو انہوں نے جنت میں کی تھی، جو غلطی انہوں نے وہاں کی تھی، ان کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھگتا ہے۔ لہٰذا ہم آزاد ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں ہمیں کسی طرح کی کوئی سزا اور کوئی ہمارے ساتھ ہمارا کوئی سزا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے، اور ہم جنتی لوگ ہیں۔ ان کا نظریہ یہی ہے عیسائیوں کا۔ ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے وہ الگ سا عقیدہ ہے، اگر ان کو دیکھا جائے وہ پنرجنم والے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ انسان مرتا ہی نہیں ہے، انسان اگر مرتا ہے تو اس کی روح اس قالب سے، اس بدن سے نکل کر کسی اور بدن میں چلی جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر کچھ ادار ہوں، کچھ قرض ہوں، یا اس نے کسی کام کو ادھورا چھوڑا ہے، اب وہ کام کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر سے پیدا کر دیا جاتا ہے، پھر سے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس جنم میں اچھے کام کرو گے تو اگلے جنم میں آپ اچھا پیدا ہوگے، اچھے ہوں گے، اگر اس جنم میں برے کام کرو گے تو اگلے جنم میں بھی آپ کے ساتھ برائی ہوگی۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ کتا جو ہے، یہ پچھلے جنم میں انسان تھا لیکن اس نے یہ کام کیا، یہ کتا بن گیا، یا جی یہ جو کتا ہے اگر یہ اچھا کام کرے، یہ کرے وہ کرے، تو پھر وہ اگلے جنم میں انسان پیدا ہوگا، اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ یہ اس طرح کے، یہ ایک باطل عقائد اور نظریات ہیں، اگرچہ باطل ہیں لیکن عقائد اور نظریات ہیں جو کہ انسان کو حد میں رہنے کی درس دیتے ہیں، جیسا کہ بدھ مت ہے اور دیگر بھی مذہب ہیں جن کا عقائد ہے۔ تو انسان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، جس عقیدے میں اس کو زندگی ہونا چاہیے، زندگی گزارنا چاہیے، جس عقیدے سے اس کو وابستہ ہونا چاہیے، وہ عقائد جو حق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، فرشتے، ملائکہ، ان کے ساتھ جو ہے موصوف ہے، ان کا ساتھ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا اور اپنا عقائد درست کرنا۔ اور تمام اعمال کا دار و مدار عقائد پر ہے، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا صحیح ہونے کا شرط، ان کا قبول ہونے کا شرط جو ہے وہ عقیدے پر ہے۔ جس کا عقیدہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، وہی عقائد ہوں جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہیں، وہ جو بھی اعمال کرتا ہے وہ اعمال ضائع نہیں ہوتے، وہ اعمال جمع کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو پیش کیے جاتے ہیں، بخلاف ان لوگوں کے، ان کافروں کے، ان غیر مسلموں کے جو کہ برے اعمال کرتے رہتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، مگر ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ وہ جتنا بھی اعمال جمع کریں، جتنا بھی اچھے کام کریں، ان کے اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی ملتا ہے، دنیا میں ہی ان کو ملے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور پھر بعد میں کہا جائے گا چونکہ آپ غیر مسلم تھے، آپ کا عقیدہ تھا ہی نہیں، آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہی نہیں تھے، اس لیے آپ کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ جس کا جو عقیدہ ہوتا ہے اسی طرح اس کا اخلاق ہوتا ہے، اخلاق کو سنوارنے والی چیز عقیدہ ہے۔ انسان جو ہے پھر حلال اور حرام کوئی تمیز بھی کرتا ہے، بات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ، آداب زندگی، آداب معاشرت، یہ سارے نظریات اور چیزیں ان کے درمیان میں پھر ہو جاتی ہیں۔ ابھی جو بھی ہو، عقیدہ ہے، انسان عقیدے کے اندر ہی رہتا ہے، عقیدے سے باہر نہیں آتے، بخلاف ان لوگوں کے جن کا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں، جو کسی بھی عقیدے کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو بھی چاہے کر سکتا ہے، جس طرح بھی چاہے کر سکتا ہے، دنیا کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برائی چیز نہیں ہے، جس کا جو چاہے کھائے، جو نہیں چاہے نہیں کھائے۔ دنیا میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، کچھ لامذہب لوگ ہوتے ہیں، کمیونسٹ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو فلسفی اور دانشور سمجھتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا کی ذات موجود ہے ہی نہیں، یہ دنیا کی نظام خود چل رہا ہے، ہم لوگ خود بخود پیدا ہوئے ہیں، یہ چیز ہے وہ چیز ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، ماں اور بہن کی تمیز نہیں ہے، بیٹی اور بہنوں کی تمیز، ان چیزوں کی تمیز ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آئے ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے جو ایک بد عقیدہ ہے، ایک خراب عقیدہ ہے۔ اسلام کا جو عقیدہ ہے،
اسلام کا جو عقیدہ ہے سب سے بہتر اور سب سے درست عقیدہ یہی ہے۔ اگر سارے دنیا کے انسانیت اگر بیٹھیں، سوچیں، سمجھیں اور فکر کریں تو آخری نتیجہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے دانشور ہوتے ہیں اور ایسے سخت ہوتے ہیں اپنے مذہب کے اندر، شدت پسند ہوتے ہیں اپنے مذہب کے اندر، چاہے وہ یہودی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، بدھ مت ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں۔ ایسے کئی گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف بہت سازشیں کی، کتابیں لکھی، تبلیغ کیا، لوگوں کو بھڑکایا اسلام کے خلاف، لیکن آخر میں جا کر وہ خود مسلمان ہو گئے، خود اسلام کے اندر پہنچ گیا اور خود اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ وہ یہی کہتے تھے کہ اسلام ایک برا عقیدہ ہے، اسلام کے اندر یہ ہے، اسلام کے اندر وہ ہے، لیکن جب اسلام کو پڑھا، مطالعہ کیا تو پھر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے جو سب سے بہتر چیز ہے دنیا کے نظام کے اندر، اگر کوئی چیز کارآمد ہے آخرت کے لیے تو وہ عقیدہ ہے۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہنے میں تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن بنیادی عقائد میں وہ بہت پنس چکے ہیں۔ عقیدے کے بارے میں، نظریات کے بارے میں ان کا کوئی راستہ نہیں ہے، انہیں کوئی معلومات نہیں ہے، وہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے 35,000 یا 1,00,000 2,50,000 احادیث مبارکہ موجود ہیں، 6,666 آیت مبارکہ ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ حق تلاش نہیں کرتے، حق کو نہیں ڈھونڈتے، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، عقیدے میں خراب ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو صرف دنیا کے لیے، لیکن وہ دوسرے درباروں میں، درگاہوں میں جا کر سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے جو یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس میں ہم نے عقیدے کے سلسلے میں ایک نشست بھی رکھا ہے، جو کہ ہفتے میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 2 مرتبہ، اگر اللہ تعالیٰ نے وقت میسر کی تو 3 دفعہ انشاءاللہ عقائد کے بارے میں، عقائد کے سلسلے میں بات کرتا رہوں گا، آپ حضرات کے سامنے معروضات پیش کرتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ سب کا عقیدہ بھی ٹھیک رکھے، اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔